اچھا جی، اب ذرا ان کی اگزامپل دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اس کو، دیکھیں ذرا. یہ ہے ڈائین اور یہ ہے ڈائنوفائل. ٹھیک ہے جی. سو یہ ڈائین جو ہے، یہ بجائے اسی کہ یہ اوپن ہو، یہ ایک سائیکلک فارم میں بھی تو آ سکتا ہے کہ یہ ڈائین ہے، یہ کسی ایک رنگ کا حصہ ہو. سو اس صورت میں کیا یہ ڈیز ایلڈر ریئیکشن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ سوال ہے. سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ڈیز ایلڈر ریئیکشن کر سکتا ہے، اور اس صورت میں تو اور اچھا کرے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سیسوئڈ فارم میں ہے، اور اس کو ٹرانسوئڈ فارم میں ہی جا ہی نہیں سکتا. اس میں یہ کیسے جائے گا ٹرانسوئڈ فارم میں؟ یہ آلریڈی سیسوئڈ فارم میں ہے، ایس ایس فارم میں ہے. تو اس وجہ سے تو یہ نہیں جائے گا ٹرانسوئڈ فارم میں، تو اس وجہ سے تو یہ اس کا ریٹ آف ریئیکشن زیادہ ہوگا، ییلڈ بھی زیادہ ہوگی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک اسٹرانگ الیکٹران ودرائنگ گروپ لگا ہوا ہے ڈائنوفائل کے اوپر، تو یہ دونوں ریئیکشن کو فیور کریں گے، اور اسی وجہ سے آپ فلو آف الیکٹران آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ڈائین سے ڈائنوفائل کی طرف، اور آپ کو ایک برج نظر آ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے بن رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے جو سائیکلک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ کس طرح ڈفرینٹ ہوتے ہیں دوسرے کمپاؤنڈ سے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہو جائے کہ جو کریکٹرسٹک ہم بات کر رہے ہیں کہ جنرل کریکٹرسٹک کیا ہونی چاہیے ڈائین میں یا ڈائنوفائل میں. سو ایک آپ یہ سارا معاملہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے. تو یہ ڈائین جو ہے وہ ایک اوپن چین میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک سائیکلک فارم میں بھی ہو سکتا ہے، کسی سائیکلک سسٹم کا حصہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک ڈائین ہے، حالانکہ یہ جو ڈائین ہے یہ ایک رنگ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک رنگ میں پایا جاتا ہے. سو اس صورت میں تو یہ اور زیادہ اچھا کرے گا. وجہ کیا بنی کہ یہ آلریڈی انٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس میں چانس ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ سیسوئڈ فارم میں بھی تو جا سکتا ہے نا. ایسے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ایسے. سو بات یہ ہے کہ اینڈو سائیکلک اور ایکزو سائیکلک ڈبل بانڈ آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھے ہیں. تو اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مور دین ون آپشنس ہوتے ہیں ڈائین کے پاس، کیونکہ اگر مور دین ون ڈائین کسی سائیکلک سسٹم میں موجود ہے تو اس میں کون سا جا کے آگے ریئیکٹ کرے گا، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. کہ اگر میرے پاس سپوز ادھر بھی ہے، سپوز اس کو بھی سمجھے کہ یہ بھی کوئی ڈائین ہے، اس کو ہٹا دے، تو پھر ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا والا جا کے انہوں نے سائیکلو ایڈیشن دینی ہے یا ڈیزل ڈائریکشن دینا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی دے سکتا ہے. زیادہ اچھا وہ دے گا جس میں وہ ڈائین کی جو فیوریبل کنڈیشنز ہے ان کو obey کرتا ہو، یعنی اس کے اوپر الیکٹران رچ وہ ہو، اس میں چانس کم ہو کہ وہ سیسوئڈ میں جا سکتا، ٹرانسوئڈ میں جاتا ہو. تو اگر ٹرانسوئڈ میں تو وہ جاتا ہے تو پھر تو اس کی ریٹ آف ریئیکشن کم ہوتا ہوگا نا، کیونکہ اگر ایک آلریڈی انٹیکٹ ہے، وہ سائیکلک سسٹم میں ہے، اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ ایس ٹرانسفارم میں جائے. تو پھر اس صورت میں تو پھر ریٹ آف ریئیکشن اس کا اچھا ہوگا، یعنی جو ٹرانسفرڈ فارم میں نہ جاتا ہو. اور جو ٹرانسفرڈ فارم میں جاتا ہو اس کا ریٹ آف ریئیکشن اور ییلڈ، اوور آل ییلڈ وہ کم ہوگی، یا بالکل ریئیکشن ہی نہیں ہوگا کچھ کیسز میں. کیونکہ وہ جو بیریئر اگر ہم نہیں دیتے ان کو، جو ٹرانسفرڈ کو سیسوئڈ میں لے کے آتے، تو پھر تو ریئیکشن نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ ڈائین جو ہے وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈائین کا الگ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اوپن میں بھی ہو سکتا ہے، سائیکلک سسٹم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ٹرانسوئڈ بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہم لے کے آنا پڑتا ہے سیسوئڈ فارم میں، تب جا کے وہ ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کریکٹرسٹک ہو گئے ڈائین کی. کہ مزید بھی آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کریکٹرسٹک ہوتے ہیں ڈائینز کی. سو یہ اب دیکھیں کہ اب اگر ہم اس سے پروسیڈ کریں گے نا ٹرانسوئڈ فارم سے، تو پھر ریئیکشن تو ظاہر ہے سیسوئڈ میں ہی ہوتا ہے. تو پھر اس فارم میں دیکھیں سس سے یہ ٹرانس فارم میں بڑے فاسٹ طریقے سے جاتا ہے. یہ دونوں ایروز آپ دیکھ سکتے ہیں، جو فرنٹ والا ایرو ہے نیچے والا وہ بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سیسوئڈ سے ٹرانسوئڈ فارم کی طرف جانا ہے وہ زیادہ فاسٹ ہے.
اور دوسری سائڈ پہ ٹرانسوائڈ سے سیسوائڈ پہ وہ چھوٹا ایرو شو کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریٹ آف دا ریئیکشن ٹورڈ دی فارورڈ rate of the forward reaction is extremely slow and the yield is very low, could be very low. Why? Because this is the most stable form, favored form. لیکن چونکہ ہمارا ڈیزل ڈائریکشن اسی میں ہوتا ہے تو پھر اس کو ہمیں ایک بیریئر سے گزارنا پڑتا ہے، وہ ہمیں انرجی دینی پڑتی ہے جتنی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ سس فارم میں آ جائے اور سس فارم جا کے آگے ڈیزل ریئیکشن دے دے۔ یہ جیسے بتایا گیا، دیکھیے پرماننٹلی یہ ایسے وہ سارے ریئیکشن، ایسے وہ سارے ریئیجنٹس جن میں کہ ایک جو ڈائین ہوتا ہے وہ پرماننٹلی سس فارم میں ہو تو وہ زیادہ فیور کرتا ہے۔ تو اب آپ پوچھیں گے کہ ایسے کون سے ریئیجنٹ ہیں کہ جس میں ڈائین جو ہے وہ پرماننٹلی سس فارم میں پایا جاتا ہے، تو اس کی ایگزامپل ہے یہ والی، یہ سائکلوپینٹیڈائین ہے۔ اس سائکلوپینٹیڈائین میں جو ڈائین ہے یہ پرماننٹلی ہی سس فارم میں ہے، یہ ٹرانس فارم میں نہیں جا سکتا۔ سو اسی وجہ سے اس کا ریٹ آف ریئیکشن، اس کی اوور آل ییلڈ یہ اچھی ہوگی بجائے بنسبت اس کے کہ جو اوپن چین ہو، کیونکہ یہ پرماننٹلی سیسوائڈ فارم میں ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کا الٹا لے لیں کہ وہ ریئیکشن کہ جس میں مکمل طور پر ایک چیز ٹرانس فارم میں ہے تو وہ پھر اس کا بھی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل یہ ہے، یہ جو ہے یہ ڈائین ہے، یہ پرماننٹلی ٹرانسوائڈ ہے، یہ سس فارم میں نہیں جا سکتے۔ سو اسی وجہ سے یہ ڈائین کبھی بھی آپ کو ڈیزل ریئیکشن نہیں دیں گے، یہ بھی آپ کو کبھی بھی ڈیزل ریئیکشن نہیں دیں گے انلیس کہ یہ کوئی ایز اے الیکٹروفائل کے طور پر یوز ہو جائے، اور وہ بھی اس کے اوپر آپ الیکٹران ودرائنگ گروپ لگا دے تاکہ یہ ڈائنوفائل کے طور پر یوز کر سکے۔ ڈائین کے طور پر ایز ڈیز ایلڈر ریئیکشن میں کبھی بھی حصہ نہیں لے سکتا، یہ بھی نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے اس کو دیکھیں، اس کا پورا لاک سسٹم ہے۔ سو یہ سارے کے سارے یہ فیوریبلی، یہ کیونکہ پرماننٹلی سس فارم میں ہے تو یہ فیوریبلی حصہ لے سکتے ہیں ڈیزلڈر ریئیکشنز میں۔ تو یہ باتیں ہو گئی ڈائین کی۔ اب ذرا بات ہو جائے ڈائنوفائل کی کہ ڈائنوفائل میں ایسی کون سے خصوصیات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ریٹ آف دی فارورڈ ریئیکشن جو ہے وہ بڑھ جائے، ریٹ آف دی ڈیزل ریئیکشن بڑھ جائے۔ تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں الیکٹران ودرائنگ گروپ ہونی چاہیے آپ کے پاس ڈائنز میں۔ اگر یہ سمپل کیس ہے تب بھی ریئیکشن تو ہو جاتا ہے، یعنی سمپل ایک ڈبل بانڈ ہے اور ایک سمپل ڈائین ہے تو اس صورت میں بھی انتہائی سلو ریئیکشن ہوگا اور بڑی مشکل سے ہو جاتا ہے اس طرح کے ریئیکشن۔ لیکن اگر اس میں آپ ڈائین کے اوپر الیکٹران بڑھا دیتے ہیں اور ڈائنوفائل کے اوپر الیکٹران گھٹا دیتے ہیں الیکٹران ڈینسٹی، سو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ریٹ آف دی ریئیکشنز انہانس ہو جاتے ہیں، اوور آل ییلڈ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ اس کو دیکھیں ذرا کہ سارے ڈائنوفائلز کے اوپر جب بھی آپ ڈیزلڈر ریئیکشن دیکھیں گے، ڈائنوفائل کے اوپر آپ کو ایک الیکٹران ودرائنگ گروپ، ایک سے زیادہ الیکٹران ودرائنگ گروپ دیکھنے کو ملیں گے۔ سو جتنی زیادہ الیکٹران ڈینسٹی اس پہ کم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ الیکٹران جو ہوتے ہیں وہ ادھر سے موو کر کے اس میں آ سکتے ہیں، جو اس کا آربیٹل ہوتا ہے، کیونکہ الیکٹران ڈیفیشنٹ ہو جاتا ہے۔ سو ڈائنوفائل کا پھر کیا ہوتا ہے، الیکٹران ڈیفیشنٹ ہو گیا تو اس کے اوپر فلو آف الیکٹران اس میں آ سکتے ہیں۔ سو آپ دیکھیے یہ الیکٹران ودرائنگ گروپ ہے کاربونائل گروپ، اسی طرح یہ بھی الیکٹران ودرائنگ گروپ۔ سو یہ ایک لیکٹون موئٹی ہے جو کہ الیکٹران ودرائنگ گروپس کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سو اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے ریئیکشنز کو فیور کرتے ہیں۔